ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہم غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، نقش پائے محمد یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، ہم غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، نقش پائے محمد یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، ہم غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور مدینہ دیکھ کر دیوانے سرکار نے کہا، اور مدینہ دیکھ کر دیوانے سرکار نے کہا، ہمارے لیے تو جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، ہمارے لیے تو جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور مدینہ دیکھ کر دیوانے سرکار نے کہا، ہمارے لیے تو جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، بلبل چمن میں چہک کو چھوڑ جائے گا، صرف 4 مصرے، بلبل چمن میں چہک کو چھوڑ جائے گا، گل کو مسل دو تو وہ اپنی مہک چھوڑ جائے گا، یہ آج جو رونقیں ہیں میں اس پر بول رہا ہوں، بلبل چمن میں چہک کو چھوڑ جائے گا، گل کو مسل دو تو وہ اپنی مہک چھوڑ جائے گا، صوفی غازی لہجہ، صوفی غازی کا لہجہ کہہ گیا آج، آئینہ ٹوٹ کر بھی اپنی چمک چھوڑ جائے گا، آئینہ ٹوٹ کر بھی اپنی چمک چھوڑ جائے گا، آئینہ ٹوٹ کر بھی اپنی چمک چھوڑ جائے گا۔ آئیے اسی کے ساتھ حافظ بخاری سید نوی صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم استاد محترم حضرت علامہ مولانا حافظ بخاری سید معین الدین چشتی خالد صاحب سے گزارش ہے اپنے ایمان فروز کتاب سے ہم تمام کے دلوں کو منور مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر طریقت حضور صوفی غازی علیہ الرحمہ کے عرس مبارک کے موقع پر تمام عاشقان صوفی غازی کو اور شہدائے ابوالعلائیہ کو خاص طور پہ صوفی غازی علیہ الرحمہ کے عرس مبارک کے ضمن میں اس ساری محفل کو میں مبارکبادی کے ساتھ، ان کے بیان کا موقع و ماحول تو نہیں ہے لیکن بزرگوں کے حکم پر اور پیر طریقت حضور علامہ رفیع الدین قادری شرفی صاحب قبلہ پیر طریقت کے ابھی چند لمحوں میں آمد ہے حضور علامہ عرفان اللہ شاہ نوری صاحب قبلہ جو حیدرآباد کی معروف شخصیت ہے، ہمارے درمیان میں جلوہ افروز ہے، بلکہ کئی ایسی محافل ہے جس میں حضرت کے بغیر محافل ہوتی ہی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حیدرآباد کی معروف شخصیت۔ کرسی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंद ज़िक्रि सालिहीन तंज़ीलुर रहमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। इजहार हाल की अब हाजत जमील क्या है? इजहार हाल की अब हाजत जमील क्या है? सारे दिलों के अरमान सरकार जानते हैं। किस किस के दिल में क्या है सरकार जानते हैं। होठों पे क्या दुआ है सरकार जानते हैं। सरकार हुजूर सूफ़ी गाज़ी अलैहिर्रहमा की जो ज़िंदगी हमने देखी है, जो हज़रत के साथ वक्त गुजारा है, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह बुज़ुर्गान दीन का तरीक़ेकार रहा कि अपनी हयात मुबारका में अपने औसाफ को छुपा कर रखे हैं और अपने जाने के बाद राज पर राज खुलते जा रहे हैं। और ये अक़ीदत भी है अपने पीर से। उसी दिन विसाल हुआ है जिस दिन पीर की फातिहा है। ये अपने पीर परस्ती की जो इंतहा पर पहुँचे हैं, अपने पीर का जिस दिन उर्स मुबारक है, उसी दिन पीर की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान करना और पूरी तैयारी के साथ नियाज का काम चल रहा है, एहतमाम भी है और अल्लाह के वलियों की जो पहचान है वो तमाम सिफात भी है, पूरा एहतमाम भी है और साथ ही साथ पैगाम भी है। देखो, आशिक ऐसा होता है पीर परस्ती में ऐसे मगन हो जाना कि अपनी हस्ती को अपने पीर पर लुटा देना। ये कैफियत सूफ़ी गाज़ी अलैहिर्रहमा ने हमारे सामने पेश की है और बता भी दिया है कि देखो, अक़ीदत इसको कहते हैं, मुरीदी इसको कहते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने पीरों से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। बाद मरतबा देखने में आता है हालात और मामलात के हिसाब में लोग समझते हैं कि हम भी अपने अंदर आगे बढ़ गए हैं। खुदा की कसम, चाहे तुम कितना भी बढ़ जाए लेकिन पीर का मकाम सबसे बुलंद होता है। तो इस बात को ज़हन नशीन फरमाए। अपने लिए पीर की जूतियां ही अपनी सल्तनत होनी चाहिए। पीर की जूतियां अगर अपनी सल्तनत है तो समझो कि सारी कायनात अपनी है। पीर अपना है तो सब अपना है। इसीलिए मेरे पीर तरीक़त हुजूर जमीलुद्दीन शफ़ी अलैहिर्रहमा अक्सर कहा करते थे, नबी की मोहब्बत बड़ी चीज़ है, खुदा दे ये दौलत बड़ी चीज़ है। तो जहाँ अक़ीदत और मोहब्बत पैदा होती है वह सर झुका लेते हैं। तकब्बुर गुरूर ये खानकाहों का शेवा नहीं है। अक़ीदत और मोहब्बत और आजीज़ी इनके सारी अगर सीखना है तो खानवालों से सीखे। यही शेवा सूफ़ी गाज़ी अलैहिर्रहमा का रहा। आप ज़िंदगी में आपसे मिले होंगे, ऐसे बहुत से हैं, हज़रत के साथ गुजारे भी होंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, बिल्कुल सादा लिबास, बिल्कुल नरम गुफ्तगू, ना कोई तकब्बुराना मिजाज, ना कोई लहजे में कड़कपन, मिले भी तो मोहब्बत के साथ, अल्फाज भी मोहब्बत वाले, अक़ीदत वाले अंदाज, और ऐसा मिलते थे जैसा कोई अपने पुराने यार से मिल रहा है, कोई अपने पुराने चाहने वाले से मिल रहा है। ये जो लबो लहजा था, जो अंदाज था, आज मेरा अपना अक़ीदा है कि ये अपनी मदार मुबारक में हम गुलामों की अक़ीदत सुन भी रहे हैं। क्योंकि ज़मीन मैली नहीं होती, गगन मैला नहीं होता, रसूलुल्लाह के आशिक़ का कफन मेला नहीं होता। मैं जानशीन हाफिज़ व क़ारी शाहनवाज सूफ़ी शाहनवाज साहब को मुबारकबाद देता हूँ। माशाअल्लाह आप हाफिज़ कुरान भी हैं। और जब मैं बलद रसूल पहुँचा तो आप अपने साथ मुझे लेकर मदीने पाक के एक एक इलाके का और एक एक मुकाम का मुकम्मल आपने माशाअल्लाह अलग अलग अंदाज में रोज़ हम सब ये है, ये आका अलैहिस्सलाम का वो ख़ास मामला रहा। ये आका अलैहिस्सलाम के ये सहाबा का मज़ार है। मदीने पाक में आप अपनी गाड़ी में लेके फिरा करते थे हमारे शाहनवाज बाबा। माशाअल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में मदीने पाक की गलियों में गुजारे हैं। कई अपने औक़ात भी आका अलैहिस्सलाम के मुआद शरीफ के क़दमों में गुजारे हैं। तो आपको हज़रत ने अपनी ज़िंदगी में ही मुआद शरीफ की खिदमत का मौका दिया और मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज जानशीन बन के बैठे हैं। अल्लाह हज़रत क़िबला की जो सिफ़ात थी आपके जानशीन में भी अता फ़रमाएँ। हाफ़िज़ साहब वाकई वही मिजाज आपके अंदर नज़र आए। अल्लाह ताला कुछ कमी पेशी अगर रहती है तो पीरों की निगाह करम से वो भी पूरी हो जाती है। बाद मरतबा होता है कि पीर के जाने के बाद सारे मुरीदीन के अंदर वही औसाफ अपने पीर के जानशीन में देखना चाहते हैं। तो जिस तरह बड़े उलमा फरमाते हैं, जिस तरह
وہ رنگ میں رنگتا جاتا ہے، وہ صفت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کچھ کمی پیشی بھی رہی تو انشاءاللہ آگے صوفی غازی علیہ الرحمہ سے ہم التماس بھی کرتے ہیں کہ اپنے ہی رنگ میں رنگ دے، تاکہ وہی صفت وہی اوصاف ان کے شہادات میں بھی انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ امید بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی مشرب وہی طریق ان کے اندر بھی پیدا فرمائے، اور تمام معتقدین تمام مریدین کو مبارکباد دیتا ہوا آخری جملہ میری تقریر کا عنوان بھی یہی تھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے معنی علماء بیان فرماتے خبردار، آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے ولی ہے، جو اللہ کے محبوب ہے، ان کی شان اتنی بلند کہ سارے خوف غم، سارے دلوں کے معاملات، ساری دنیا کے معاملات ان سے اس قدر دور رہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ایسے محبوب رہتے ہیں، نہ ان کو کچھ خوف ہوتا ہے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، بلکہ ان کا معاملہ تعلق باللہ ہوتا ہے، وہ نکالتے ہیں اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی صفات ہے، اور جس طرح حدیث پاک ہے میرے آقا فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم ولی کی صوفی غازی علیہ الرحمہ کی عرس مبارک کی محفل میں ہیں، اور ہمارا عقیدہ ایمان ہے یہاں جب اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں پر رحمتوں کا نزول بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اخیر میں یہاں جتنے عشاق ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی عقیدت کو قبول فرمائے، سب کے مقاصد کو قبول فرمائے عرس کی برکتوں سے۔ اب دیکھیں، اب پہلی الگ کیفیت تھی، پہلے الگ معاملہ تھا، جیسے جیسے عرس مبارک آگے بڑھ رہا ہے یہاں کی رنگت بھی اور بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ جو رنگت بڑھ رہی ہے تو یہ حضرت کی جو اپنی عقیدت اپنے پیر سے ہے، وہ پیر کی عقیدت کا واسطہ اور وسیلہ جب عروج پر پہنچتا ہے تو اس ولی کی شان کو اللہ تعالیٰ اور چار چاند لگا دیتا ہے۔ جیسا سرکار غریب نواز خواجہ خواجگاں ہند الولی عطائے رسول ہے، حضور غریب نواز کی بارگاہ میں جائے تو عثمان ہارونی نے ایسا رنگ دیا ہے میرے خواجہ سارے ہندوستان کے بادشاہ ہے، پیر نے ایسا رنگ دیا ہے۔ رسول پاک کی بارگاہ میں لے گئے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا کہ یا رسول اللہ معین الدین حاضر خدمت قبول فرمائے۔ اندر سے معاذ مبارک سے آواز آ رہی، ہم نے معین الدین کو قبول کیا ہے۔ تو یہ جو شان ہے، یہ جو منصب ہے، وہ مرید اور پیر کا ہوتا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہاں جتنے مریدین ہیں معتقدین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی عقیدت کو قبول فرمائے، سب کے مقاصد کو قبول فرمائے۔ صاحب مسند اور تمام یہاں عشاق علماء مشائقین اور حضرت سیف اللہ شاہ ہمارے عرفان اللہ شاہ نوری نوری صاحب قبلہ جو بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، صحت کلی عطا فرمائے، آپ کا فیض ہمارے سینوں پر اور منتقل فرمائے۔ یہ بڑی حیدرآباد کی مشہور و معروف ہستی بھی ہمارے درمیان میں ہے، پیر طریقت علامہ رفیع الدین قادری شرفی صاحب شہزاد شرفی چمن بھی آ چکے ہیں، ابھی چند لمحوں میں آپ کے درمیان میں حاضر رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عقیدتوں کو قبول فرمائے، سچا اور پکا ہمیں عاشق و صادق بنائے۔ سرکار مدینہ ارواحنا فدا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق کے صدقے میں اس محفل کو قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب یہاں بیٹھتے ہیں صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من غلط چلی میں آگے بسم آپ کا الله حکم بھی تھا۔ الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ حاضرین باتمکین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج آپ پر ہم ایک بزرگ شخصیت اس سالانہ یاد پرشاد کے موقع پر حاضر ہیں۔ ابھی آپ نے مولانا
معین الدین شرفی سے خطاب سماعت فرمایا۔ علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات ذوال احترام اور جمیع اہل طریق، اللہ سلامت رہے۔ مرتبہ پر ہم بارگاہ رسالت دار صلی اللہ علیہ وسلم میں خدیت درود شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ تمام بزرگ حضرات حاضر ہیں اور برادران طریق، مریدین اور متوسلین ہمارے خلیفہ ہیں، بیان کرو بھی یہاں جمع ہیں۔ جمع ہونے کا مقصد اور ایک مرتبہ درود شریف آداب محفل میں یہ ہے، آپ بتا رہے ہیں اسلام ادب کا نام ہے، طریقت ادب کا نام ہے۔ ادب نہیں نہ اسلام ہے نہ طریقت۔ اور خاص طور پر مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک مرتبہ بارگاہ سیدنا ابو اللہ میں آدمی کا گھر فاتح ہوا۔ ادب کی انتہا دیکھنے کو ملی کہ ان سلسلے کے بزرگوں کا معاملہ کیا ہے۔ مزار مبارک کی فراس ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھئی فراس کیوں ہو گئی؟ اب جیسا جالی کے اندر کے مزار پوری آپ کو دکھ رہی ہے، سیدنا ابو اللہ کی مزار ایسی ہے، کیا کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ تو بولے ان کے پیر کا کئی میل دور مزار ہے، تدفین کے وقت پیر ہٹ گئے، کہیں پیر کی طرف پیر نہ ہو جائے۔ یہ سیدنا ابو اللہ کی بارگاہ حیدرآباد میں سلسلہ ابو اللہ مشہور ہے۔ پیر جی حالی رحمت اللہ علیہ، ان کے خلیفہ، ان کی مزار ہے مستقبل۔ تو مستقبل میں جو مزار ہے وہ بزرگ نے وصیت فرمائی کہ میرے پیر یہاں ہے دفن اردو شریف میں، اور ادھر کا علاقہ اونچا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیر صاحب نیچے ہو اور میں اوپر، لہذا میری خبر اتنی گہری کھولی جائے کہ اس سے برابر نہ ہو۔ یہ آداب اپنے
پیروں کے اپنے شیوخ کے حضرت اب ہماری مجلس ہو جب مجلس ہوتی ہے وعظ ہوتا ہے خطبات ہوتے ہیں جمعہ کے بالکل خاموش کیوں اللہ کی بات سنائی جانے خاموش سنو میں نماز پڑھ رہا ہوں بیوقوف نماز بھی نہیں ہوتی ہے خطبے کے وقت جب نماز ہی نہیں ہوتی ہے تو بات چیت کرنا ادھر ادھر ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں مسجد میں جائیں السلام علیکم رحمۃ اللہ اب یہ بار میں سمجھ میرا کرتے ہیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے کر سلام کرنا السلام علیکم رحمۃ اللہ بخاری کرام فرمائے مسجد میں سلام کرتے ہو اللہ کے رسول مسجد میں کرے نا مت کرو کیوں کہ مسجد میں بیٹھنے والا مسجد میں رہنے والا کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا کوئی ذکر میں ہوگا قرآن مجید کی تلاوت میں ہوگا کوئی مراقبے میں ہوگا آپ جائیں اور السلام علیکم کہتے تو کہیں ایسا ہو کہ نماز پڑھنے والا آپ کو وعلیکم السلام اس کی نماز پڑھ دے چلیے نماز پڑھ نہیں پڑھ رہا ہے ذکر میں ہے آپ اللہ کی طرف لو لگا ہوا ہے اور آپ نے سلام کیا اس کو اللہ سے سلا کر اپنی طرف چھوڑ دیا کوئی آپ نے نہیں کی نہیں پھر حضور سلام کرتے تھے اس کے خلاف کیوں آقا کا مقام کیا ہے آقا مسجد میں آتے ہیں سلام فرماتے ہیں کوئی صحابی نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھنے والے کو پکارتے لگاؤ نماز ایک رکعت پڑھا تھا ابھی ایک رکعت باقی تھی آقا کے حکم سے آ گیا پھر آقا اس کو حکم دیتے بازار جاؤ اور یہ کام کر کے آؤ وہ بازار گیا کام کر کے مسجد میں آ گیا نماز اس کی نہیں ٹوٹی ایک رکعت پڑھ لیا تھا اب ایک رکعت پڑھنے نماز کیوں سبحان اللہ سبحان اللہ محفل میں جب آئے اور احترام جب قرآن مجید کا نزول ہوتا اللہ کے رسول آیات سناتے کفار اور مشرکین گانا کرتے کہ یہ آیات لوگ سنے نہیں سنے سنے لوگ ان کی گلی والا کا جو سن لیا تو ہماری محفلوں میں بھی شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی بات نہ سنے دنیا کے کاموں میں لگا دیتا ہے ادھر ادھر کاموں میں لگا دیتا ہے فون میں لگا دیتا ہے مصروفیت میں لگا دیتا ہے یاد رکھنا جب علم کی بات ہوتی ہے تب بالکل کان لگا کر سننا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد قرآن پاک میں ابتدائی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ علم کیسے سینے میں آتا ہے دین کیسے سینے میں آتا ہے اس کے 3 راستے بتائے گئے ہیں الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ یہ پورا آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد آگے 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 آپ کو کیا بتا رہے ہیں خلق کی بات بشارت کیا ہے عالم کی دنیا میں فی قلوبہم ختم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ختم اللہ علی قلوبہم دلوں پر مہر لگا دی تو معلوم یہ ہوا دل پہ مہر لگا دی کفار کے تعلق سے ہے قرآن مجید کا نزول دل پہ مہر لگا دیے تب دل میں بات نہیں کرتے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کانوں پہ بھی مہر لگا دیے اندر نہیں جاتی بات ختم اللہ علی قلوبہم الابصارہم غشاوہ آنکھوں کے نام پردہ ڈال دیے کہ آپ کوئی بات نہیں دیکھ سکتے نہیں
مشاہدہ قدرت اور معلوم یہ ہوا کوئی چیز اندر آنے کا ہاتھ ہے، کان ہے، دل کی حضوری ہے تو اندر بات آتی ہے تو نہیں آتی۔ اسی لیے جو طلبا ہیں ٹیچر پڑھا رہا ہے تو وہ دل بھی لگائے، آنکھ بھی، کان بھی اس کی طرف ادھر، اور شیطان چاہتا ہے ان کی بات نہ، دین کی بات اس کے اگر دین کی بات اس کے پاس آ جاتی ہے اس کا پول کھل جاتا ہے، اس کا پول کھل جاتا ہے تو آپ اس کو دور کرنا چاہیے۔ اور وہ آتا کیسا ہے؟ ایسی چاہتا ایسا آتا آخر کی بات جب بندے کا آخری وقت آ جائے، اس وقت کی مثال سمجھ لو نے کیسا آتا، سرا میں آ کر بیٹھ گیا، شیطان بیٹھا ہے مگر کیا دکھ رہا معلوم، ابا جان شیطان بیٹھا ہے، باپ کی صورت میں بیٹھ جاتا ہے، بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا میں تجھے پالا پوسا کھلایا پلایا امریکہ لندن کا تو اتنا اولا بن گیا بیٹا، اب تیرے لیے میرے لیے جنت ہے، اتنی خیرخواہی میں نے کیا ہے، اب آخری وقت ہے، سکرات کا عالم، پیاس لگ رہی ہے، ایسی پیاس کہ اگر سمندروں میں پلا دیا جائے تو ختم نہ ہو، اور ایسے موقع پر ابا جان کی صورت میں شیطان پانی کا پیالہ لیا ہوا ہے اور ابا جان اس کو سامنے دے، اب یہ تو پیالہ لے لے، میں تیری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، تو کیا کر عیسائی بن جا، عیسائی بن جا اور یہ پانی لے لے۔ باپ سے مہربان کون ہے؟ لیا پی لیا، جہنم رسی، داڑھی جبہ کیا ہے، مسلم نشین سب ہو گیا، کہاں گیا؟ جہنم میں۔ اگر اللہ کا فضل شامل ہو گیا تو منہ پھیر گئے، جب ادھر پھیر لیا تو پھر اماں جان کی صورت میں آ گیا، آتا چھوڑتا نہیں، اماں جان کی صورت میں آ گیا اور آ کر اس کے بولتا ہے تو میں تیرے کتنا پانی نو میں پورے اپنے اپنے خدمات، اب ایک آخری ہے، اب اس کا تو بے چینی کا عالم ہے پیاس کا، یہ پانی پی لے بیٹا، اگر یہودی بن گیا، بدل ہوا تو بچا، میں تو پی گیا چلا۔ بدل کیسے ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو رب زدنی علما وارزقنی فہما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے علم عطا فرما اور مجھے فہم عطا فرما اور اولیاء کرام کی صحبت عطا فرما، بزرگان دین کی صحبت۔ اب یہ صحبت میں جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دولت ملتی ہے، اور اسی لو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسے متوجہ ہونے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ اسی رغبت کو پکڑ لیتا ہے، اور وہ رغبت کون ہوتا ہے؟ وہ شیخ ہوتا ہے، شیخ ہے، پیر ہوتا ہے، پیر مرشد ہوتا ہے، اس کے دامن کو تھام لیتا ہے مولا تبارک و تعالیٰ۔ اب یہ دامن کو تھام لیا، سبق میں ابتدا میں دی آیت پاک کے حصے کی تلاوت کی، بد اقدام منتلقا، فلاح وہ پایا جس نے تزکیہ کیا، تزکیہ یہاں ہوتا ہے خانقاہ میں، خانقاہوں میں تزکیہ ہوتا ہے، کروڑ پتی ہوں گے آپ، لاکھ پتی ہوں گے آپ، جب آ گئے خانقاہ میں تو تمہیں پیر کہہ دے کہ اٹھ جا، بیٹھ جا، یہ فقیر ہے، غریب ہے، مفلس ہے، جا تو وہاں بیٹھ، اس مفلس کو میں بیٹھتا ہوں، تو اس وقت ہوتا پیر جو چاہے مجھے کر سکتے ہیں، میں کچھ نہیں ہوں، یہ خانقاہ میں خلق رحمت، تزکیہ ہوگا من خلق رحمت صدقہ وذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا ذکر، اللہ 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 کا ذکر میں لگ گیا، اللہ اللہ بولنا آتا کسے؟ ارے اللہ اللہ بول لیتے لگ
مولا کا ذکر میں ایسا منافق ہوتا ہے کہ جدھر دیکھو مولا تبارک و تعالیٰ کے تجلیات کا مقام ہے۔ بھائی نرا تولو رسلما بچ اللہ، ارے تو جدھر دیکھ رہا ہے مولا کا دیکھ رہے ہیں یہاں سور کا سبیت نہیں ہے، لیکن اس صورتوں میں وہ مولا کے تجلیات کا مقام ہے۔ یہ صورتوں میں ہی نہیں، کاغذ میں کرتا ہے، دیواروں میں کرتا ہے، جہاں چاہے کر سکا ہے ان میں مولا کی طرف ذاکر کرتے کرتے مذکور کا مذکور میں فنا ہو جاتا ہے۔ جبھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ ان کو دیکھ کر یاد آ رہا ہے کہ اللہ کی یاد میں ایسے ایسے فنا ہو چکے کہ وقت بندیات ربانی کا نور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ آج کی نشر مبارکہ کے فضل و برکات سے مالامال فرمائے۔ یہاں پر تمام اہل طریقہ اور اہل طریق کا خصوصی خصوصیات سے فاصل با اللہ اللہ تو ذکر کرتا ہے۔ قیامت جب قائم ہو جائے گی، اللہ اللہ بولنے والا جب تک رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور کون ہوگا وہ اللہ اہل طریق ہوگا۔ تسبیح لے کر پڑھنے والے کونے میں ہو جائیں گے، تو سانسوں میں ذکر کرنے والا انہیں باقی ہے۔